سیدنا اللہ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ایک وقت آئے گا ظالم لوگ اپنی انگلیاں چبائیں گے غصے کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے، اور کہیں گے کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل لیا ہوتا، اور آپ کا راستہ علم کا راستہ ہے، واضح بات۔ یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، ان دوستوں نے تو مجھے علم کی مجالس ہی دور کر دیا، اضلنی انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا، دور کر دیا، عن الذکر اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر علم ہے۔ تو وہ مجلسیں قیامت کے دن آپ ان مجلسوں پر اپنی انگلیاں چبا رہے ہوں گے، وہ دوست، وہ یار، وہ بیٹھکیں جن میں جا کے آپ درس چھوڑ دیتے ہیں، مجالس چھوڑ دیتے ہیں، علم سے دور ہو جاتے ہیں، جو آپ کو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے پڑھ کے، یہ علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے، یہ فقہ اور یہ حیض و نفاس کے مسائل یاد کر کے کیا کرو گے، یہ دنیا وہاں پہنچ گئی ہے، یہ اتنی ایجادات ہو گئی ہیں، وہ دیکھو کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ کہاں پہنچ گیا ہے، فلاں کا بیٹا انجینئر ہو گیا، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تو کیا مولوی بنے گا تو؟ یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یا پھر ٹانگیں کھینچنے والے، یہ سب حسرتیں کریں گے قیامت کے دن۔ اس لیے نا اس میں ایک طرح کی ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ترغیب و تسلی کا سامان کیا ہے کہ طالب علم لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی حوصلہ نہ ہارے، لوگ ہمیشہ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں یہاں پہنچ گیا، فلاں وہاں پہنچ گیا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تو اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہنچا نا وہاں کوئی نہیں پہنچا، اور وہ کیا اللہ کی معرفت، ٹھیک ہے؟ کسی عالم کے پاس نا ایک آیا کوئی ایسا آزاد خیال بندہ، تو اس نے کہا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تو انہوں نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم چاند والے کے پاس پہنچ گئے، تم چاند تک ہی پہنچو نا ابھی، تو ہم چاند کے بنانے والے تک پہنچ چکے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور تم نہ چاند تک پہنچو نہ چاند والے تک پہنچو، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یا تو ہو کہ تم اللہ کی معرفت تم میں ہو، تو یا ہو کہ تم میں دنیا کی معرفت ہو، تم چاند پر پہنچے ہو، تم جو باتیں کرو بیٹھ کے، نہ تم ان میں سے ہو نہ ان میں سے ہو، تم نے تو باتیں کی ہیں، صرف تمہارے پر لے کے آئے، جتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ علماء نے کیا دی امت کو، تو بھائی علماء والا کام آپ کو نہیں سمجھ آتا، یعنی چاند کے خالق تک پہنچنے والا، تو آپ نے امت کو دینا نہ کچھ، آپ چاند تک پہنچ چکے ہوتے، آپ پاکستان کو کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ فلکیات میں ان کو بڑی کوئی ایجادات کر کے دے دیتے، تو آپ نے تو باتیں کی ہیں صرف، تو یہ سب فضول باتیں ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ دنیا کی چکا چوند آپ کو گمراہ نہ کر دے، آپ کو علم کے راستے سے پھیر نہ دے کہ شاید یہ اصل کمال ہے، یہ اصل راستہ ہوتا ہے، تو اس میں تسلی بھی ہے طالب علم کے لیے، اور ساتھ اس میں ڈراوا بھی ہے۔ کیا ڈراوا ہے؟ کہ ان مجالس سے، ان دوستیوں سے، ان رشتہ داریوں سے بعد آ جاؤ، چھوڑ دو ان کو جو آپ کو سست کرنے والے ہیں اور آپ کو علم سے پیچھے کھینچنے والے ہیں۔ لسوف تعض من ندم علیہا وما تغنی الندامۃ ان ندمت، پھر ایک بتائے گا کہ ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور قیامت والے دن آتا ہے کہ اہل علم کہیں گے، قیامت والے دن علم والے لوگوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا تھا کہ قیامت آنی ہے، تمہیں ہماری باتیں نہیں سمجھ آتی تھی، اب یہ لو قیامت آ گیا، ولکنکم کنتم لا تعلمون، تم پڑھتے ہی نہیں تھے، تم علم نہیں حاصل کرتے تھے، جانتے ہی نہیں تھے تم، تو قیامت والے دن باقاعدہ علماء دوسروں کو کہیں گے، یعنی ان کو یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں تانا ہوگا، ٹانٹ ہوگی ان کے لیے کہ اب تمہیں کہتے تھے پڑھو، تم پڑھتے ہی نہیں تھے، تمہیں تھا کہ دنیا کمانی ہے، دنیا بنانی ہے، یہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، گاڑی بڑی ہو جائے، بنگلہ بڑا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے،